ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ شعور کی عمر سنبھالتے ہی نمایاں اور خوبصورت نظر آنا انسان کی فطری کمزوری ہے۔ بچے تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں دوسروں سے بہتر، دوسروں سے نمایاں، دوسروں سے ممتاز اور اپنے لباس اور دیگر شکل و حیت کے اعتبار سے خوبصورت اور بہتر نظر آنے کی خواہش رہتی ہے۔ آج مغربی تہذیب کی الغار ہے، انٹرنیٹ پہ اور دیگر وسائل اعلام پہ ہر طرح کے رہن سہن کے انداز، تمام تہذیبیں، تمام معاشرتیں پوری یلغار کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے بچے میڈیا پہ ہر طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، ہر طرح کے لباس دیکھتے ہیں اور ویسے ہی لباس اور ویسی ہی شکل و صورت کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا یہ مرحلہ جو لڑکپن کی عمر ہے، یہ بڑا حساس اور نازک مرحلہ ہے، اور اس میں زینت کی خواہش یہ قرآن نے ذکر کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زینت اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں فخر جتلانے اور مال و اولاد پر کثرت جتلانے ہی کا نام ہے۔ بچپن میں انسان کھیل کود کو پسند کرتا ہے، تھوڑی عمر بڑھتی ہے تو وہ خوبصورت اور بہتر نظر آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس فطری کمزوری کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کمزوری کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور خواہشات کو لگام نہ دی جائے تو انسان نظر آنے کے لیے ہر طرح کے جائز ناجائز حربے اور وسائل استعمال کرتا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا یہ ہمارے لیے خوبصورتی کا باعث بھی ہے، لیکن لباس کا اولین مقصد جسم کو چھپانا اور جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، وہ لباس جو تمہارا ستر چھپاتا ہے، تمہارے جسم چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ جسم چھپانا یہ لباس کی پہلی خصوصیت اور پہلا کام ہے، اور زینت اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یاد رکھو اللہ کے تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ تقوی کا لباس پہنو، یعنی ویسا لباس جو اللہ کا حکم ہے، ویسا لباس جو ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا، جو حیا کا لباس ہے، جس میں وقار بھی ہے، حیا بھی ہے، جس میں انسانیت بھی ہے، انسان کی عزت بھی ہے، کرامت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ اب کیا ہم خوبصورت نظر آنے کی خواہش میں کسی بھی طرح کا لباس پہن لے تو ہمارے لیے جائز ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو ویسا لباس پہنانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ جس میں وہ خوبصورت نظر آنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے تقاضے اور مقاصد بھی پورے کر سکیں؟ یہ سوال ہے۔ تو لباس کے شرعی ضابطے سمجھ لیجئے۔ پہلا ضابطہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس پہنو جس میں اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی جھلک دکھائی دیتی ہو۔ تقوی کے لباس میں سب سے پہلی خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان وہ لباس پہنے جسے پہن کے اس کے اندر تواضع اور انکساری دکھائی دے، نمایاں بننے کی خواہش اور شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ اگر لباس پہن کر انسان دوسروں پر بڑا بننے کی کوشش کرے، تکبر کرے، نمایاں نظر آنے کی خواہش، اور مجلس میں، پارٹی میں، فنکشن میں سب سے اعلیٰ اور سب سے
اپنے آپ کو متکبر رہنے کی خواہش پال لے تو اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا، جو شہرت کا لباس پہنے، جو خود نمائی کی کوشش میں رہے، جو ایسا لباس پہنے جس میں تکبر ہو، دوسروں پر بڑا بننے کی خواہش اور سب کو حقیر سمجھے اور خود کو کوئی اعلیٰ و بالا مخلوق تصور کرے، یہ صوب شہرہ کو بولتے ہیں۔ شہرت کا لباس، خود نمائی کا لباس، تکبر کا لباس پہنے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اس لیے لباس میں تواضع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور اسی تواضع اور انکساری کی خاطر مردوں کو شریعت نے تعلیم دی کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ جو انسان اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اور اسی طرح جو کپڑا جسم کا اس حصے کو چھپائے جس کو چھپانے سے شریعت نے منع کیا مردوں کے لیے، ٹخنوں سے نیچے کرے تو جسم کا یہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر سے بچنا لباس میں بہت ضروری ہے۔ تو بچوں کو شروع سے ہی عاجزی انکساری سکھانی چاہیے، ان کو لباس پہننے میں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اگر آپ لباس پہنتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو اچھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں پر نمایاں بننے کی خواہش پالے رکھیں، متکبر بن جائیں، اور جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو حقیر سمجھیں اور ان کو کمتر سمجھیں اور دوسروں کو دے کر نخوت کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے لباس میں کیڑے نکالیں یا ان کا مذاق اڑائیں، یہ زیب نہیں دیتا، اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اسی طرح دوسرا لباس میں ضابطہ یہ ہے کہ حیا کا لباس ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک ہمیں تہذیب دی ہے، ایک معاشرت دی ہے، ہمیں لباس دیا ہے، ہمیں حیت دی ہے، ہمیں شکل و صورت دی ہے۔ اسی شکل و صورت کے ساتھ فخر محسوس کرنا اور اسی میں رہتے ہوئے عزت کا احساس، عزت نفس کا احساس رکھنا، یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ وہ لباس اپنے بچوں کو پہنائیں جو حیا کا لباس ہو، بچیوں کے لیے حیا ہو، بچوں کے لیے حیا کا لباس۔ اور مغربی تہذیب نے جو ہمیں ایسے بے حیائی کے لباس دیے، اس سے اپنے بچوں اور بالخصوص بچیوں کو خدا را بچا لیجیے۔ بچے جو دیکھتے ہیں، ایسے مناظر دیکھنے پر بھی کچھ پابندی لگائی جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، میڈیا کو بھی کچھ گھر میں کنٹرول رکھا جائے، اور ایسا لباس ہرگز نہ پہننے دیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جو بے حیائی کا لباس ہو۔ بے حیائی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ ایسا مختصر لباس جس میں انسان نیم برہنہ ہو، جس میں انسان کے اعضاء دکھائی دیں، جن کا دکھائی دینا شرعاً حرام ہے، یا اتنا تنگ، چست اور ٹائٹ لباس کہ جس میں اعضاء نمایاں ہوتے ہوں۔ آج کل فیشن ہے ٹائٹس پہننے کے بچوں کے لیے، انتہائی بے حیائی کا لباس، انتہائی شیطان کا حملہ اور حربہ ہمارے معاشرے پہ چل نکلا ہے۔ یہ بے حیائی کا لباس، یہ بربادی کا لباس جو شروع دن سے ہی گھر میں، گھر سے باہر معاشرے میں بے حیائی کا سیلاب لائے ہوئے ہے۔ ڈرنا چاہیے اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں حیا کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی فروغ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو جو بھی بے حیائی کے فروغ کا ذریعہ بنے، وہ میڈیا ہو، وہ ایسے فیشن ڈیزائنر ہوں، اور اس طرح کے عورتوں کے، بچوں کے لباس تیار کرنے والے، نت نئے فیشن کو فیشن کے نام پر خباثت اور نجاست کو فروغ دینے والے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا آخرت میں۔ عورت صرف اپنے شوہر کے لیے جیسے چاہے فیشن کر سکتی ہے، جیسے چاہے زینت کر سکتی ہے، جیسے چاہے لباس پہن سکتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، صرف وہاں زینت کے اظہار کی اجازت ہے اور کسی بھی طرح کے فیشن کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی وہ بچی گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، اس کو حیا کا پیکر نظر آنا چاہیے۔
اس لیے بچوں کو حیا سکھائیں، حیا کی تعلیم دیں، دیکھا دیکھی اس فتنے میں نہ بہیں جس طرف ساری دنیا بہے جا رہی ہے اور جو بربادی کا ہمارے لیے باعث اور ذریعہ بن رہی ہے۔ بچوں کے لباس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، شروع سے ان کو کپڑے ویسے خرید کے پہنوائیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اچھے لباس ہیں، جو ہماری تہذیب کے عکاس ہیں، جن میں ہماری تہذیب اور اسلامی معاشرت دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح لباس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کا اثنتان صرف و مخیلہ، انسان جو چاہو کھاؤ اللہ کے حلال سے، جو چاہو پہنو اللہ کے حلال سے، لیکن دو باتوں سے بچ کے رہنا، ایک فضول خرچی سے اور دوسرا تکبر سے۔ حد سے زیادہ لباس میں خرچ کر دینا، شادی کے نام پہ، پارٹی کے نام پہ، کسی فنکشن کے نام پہ، کسی تقریب کے نام پہ لاکھوں کا لباس پہن لینا جو ایک آدھ دفعہ پہنا جاتا ہے پھر ضائع ہو جاتا ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری تہذیب جو اسلام نے ہمیں دی اسی پر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اسی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے مغربی تہذیب، غیر اسلامی تہذیب، اس کی عکاسی اگر ہمارے بچوں میں دکھائی دے گی، ان کے لباس میں، ان کی شکل و صورت میں، دیگر امور میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کن میں سے ہیں۔ اگر مسلمانوں سے ہیں تو اسلامی تہذیب ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور اگر ہم اسلامی تہذیب کو پسند نہیں کرتے تو یاد رکھیے پھر اسلام سے ہمارا تعلق بھی نہیں، ہم اسلام سے دور ہیں اور ایک بربادی کی راہ پہ رواں دواں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔